Welcome students to the video. Today I'm going to share you another short story. The name of the story is The Lady or the Tiger, and it is written by Frank Stockton. And I'm telling you, it's a very interesting story. آپ لوگ اس کو بہت enjoy کرنے والے ہو. In the very olden time there lived a semi-barbaric king. This is very clear کہ بہت عرصہ پہلے ایک کنگ رہتا تھا. انہوں نے کنگ کے لیے ورڈ یوز کیا ہے سیمی باربیرک. باربیرک کا مطلب ہے وحشی, جنگلی, مطلب جو بہت ظلم کرنے والا ہو. بٹ ہی واز ناٹ ہولی باربیرک, ہی واز سیمی باربیرک. whose ideas, جس کے آئیڈیاز کیا تھے, though somewhat polished and sharpened by the progressiveness of distant Latin neighbors, were still large, florid and untrammeled. کہتے ہیں وہ جو کنگ تھا اس کو سیمی باربیرک تھا, وہ آدھا وحشی تھا, ٹھیک ہے, آدھا جو ہے وہ جنگلی تھا, کیونکہ اس کے جو آئیڈیاز تھے اس کے ڈسٹنٹ لیٹن نیبرز کی وجہ سے, ڈسٹنٹ دور کے لیٹن جو اس کے نیبرز تھے اس کی وجہ سے اس کے جو آئیڈیاز تھے وہ تھوڑے بہت جو ہے اگرچہ پالش ہو چکے تھے, شارپن ہو چکے تھے, بہتر ہو چکے تھے. اور پروگریسو کا مطلب ماڈرننیس, جس طرح جو ہے لیٹن جو تھے, اصل میں یہ پرانے زمانے کی بات کر رہی ہے, جو ویسٹرن کلچر ہے, جو آج کا انگلش کلچر ہے, وہ لیٹن جو ہے کلچر سے نکلا ہے. لیٹن کا مطلب کیا ہوا, گریک اور رومن امپائر سے نکلا ہے. اور وہ جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ گریک اور رومن امپائر اور گریٹ سویلائزیشن, بہت سویلائزڈ لوگ تھے, بہت ماڈرن لوگ تھے, وغیرہ وغیرہ. یہاں پر رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو کنگ ہے تھوڑا بہت جو ہے, یہاں سے لیٹن نیبرز کا مطلب ہے رومن انفلوئنسز, جو رومن امپائر تھی اس سے اس نے تھوڑا بہت اثر لیا تھا, اس لیے وہ فلی باربیرک نہ ہو سکا, کیونکہ رومن جو کلچر تھا وہ بہت زیادہ جو ہے ماڈرن تھا, اس کی وجہ سے اس کا کچھ اثر اس کنگ پر ہوا تھا, اس وجہ سے جو تھا تھوڑا بہت یہ ماڈرن تھا, اس لیے سیمی باربیرک ہو گیا. پھر بھی اس کے آئیڈیاز ور اسٹل لارج, فلورڈ تھے, بہت زیادہ ہائی فلون, بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ جو تھے اس کے آئیڈیاز تھے, انکنٹرولبل اس کے آئیڈیاز تھے, اینڈ انٹریملڈ کا مطلب اس کے آئیڈیاز کو رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں مانتے تھے. وہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے عجیب جس ذہن میں عجیب سے خیالات آتے تھے جو کہ انکنٹرولبل تھے, وہ کوئی رولز نہیں مانتا تھا اس کا دماغ. It became the half of him which was barbaric. Now I'm going to explain this sentence. وہ سیمی باربیرک تھا. باربیرک اس لیے تھا کہ اس کے جو آئیڈیاز تھے وہ انکنٹرولبل تھی, وہ رولز نہیں مانتا تھا, وہ بہت ہائی فلون آئیڈیاز ہوتے تھے, اس لیے وہ باربیرک ہو گیا. سیمی باربیرک کیوں, آدھا باربیرک کیوں ہو گئے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے رومن اثرات تھے وہ اس پر تھے, وہ ماڈرننس اس پر آ گئی, اس لیے وہ سیمی باربیرک ہو گیا. آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ کیا وہ واقعی میں سیمی باربیرک تھا یا ہولی باربیرک ہے. ہی واز اے مین آف ایکزوبیرنٹ فینسی, اس کے جو فینسی تھے, اس کے جو خیالات تھے وہ ایکزوبیرنٹ تھے. ایکزوبیرنٹ مینس فل آف انرجی, انرجیٹک آئیڈیاز تھے اس کے پاس, اینڈ ودل, اور اس کے ساتھ ساتھ آف این اتھارٹی سو ارریزسٹیبل. خیالات تو کسی کے بھی ہائی فلون ہو سکتے ہیں, اس طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے پاس اتھارٹی بھی تھی, اس کی اتھارٹی ارریزسٹیبل تھی, کوئی بھی اس کے اتھارٹی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. دیٹ ایٹ ہز ول, اپنی مرضی پر وہ کیا کرتا تھا, ہی ٹرنڈ ہز ویریڈ فینسیز انٹو فیکٹس, وہ اپنے بہت سے خیالات کو حقیقت جو ہے بنا لیتا تھا. ہی واز گریٹلی گیون ٹو سیلف کمیوننگ, اس کی جو ہے یہ کوالٹی دیکھیں, وہ سیلف کمیوننگ بہت زیادہ کرتا تھا. سیلف کمیوننگ خود سے ہی کمیونیکیشن تھا, کسی اور سے مشورہ نہیں کرتا تھا, خود سے ہی مشورہ کر لیتا تھا. اینڈ ہی and himself agreed upon anything, the thing was done. اور جب وہ اور اس کی اپنی ذات کسی چیز پر راضی ہو جاتی تھی, اپنے دل سے ہی پوچھ لیتا تھا, اور جب وہ اور اس کا دل, وہ اور اس کا اپنا آپ راضی ہو جاتا تھا, the thing was done, تو وہ چیز ہو جاتی تھی. When every member of his domestic and political system moved smoothly in its appointed course, his nature was bland and genial. جب ہر چیز جو تھی اس کے گھر میں اور پالیٹکس میں, ہر چیز جو ہے وہ اسموتھلی چلتی تھی اپنے اپنے راستے پر. ہز نیچر واز بلینڈ اینڈ جینیل, تو اس کی طبیعت بہت زیادہ اسموتھ چلتی تھی, وہ خود بھی, اور وہ چیئرفل, خوش رہتا تھا. بٹ وین ایور دیر واز اے لٹل ہچ, لیکن اگر کبھی تھوڑی سی بھی پرابلم آ گئی, اینڈ سم آف ہز آربس گاٹ آؤٹ آف دیئر آربٹس, اور اس کی تھوڑے بہت بھی سبجیکٹس, اس کے رعایا, اس کے لوگ اپنے آربٹ سے, اپنے راستوں سے ہٹ گئے, ہی واز بلینڈر اینڈ مور جینیل اسٹل, وہ پھر بھی خوش رہتا تھا اور اس پھر بھی اسموتھلی چلتا تھا. کیوں, کیونکہ nothing pleased him so much as to make the crooked straight, کیونکہ کوئی بھی چیز اس کو اتنا انجوائے نہیں کرتا تھا جتنا وہ انجوائے کرتا تھا جب وہ کروکڈ چیزوں کو سیدھا بنا لیتا تھا, جب وہ ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کرتا تھا اس کو بہت انجوائے کرتا تھا. اینڈ کرش ڈاؤن ان ایون پلیسز, اور جو جگہ اوپر اور نیچے ہوتی تھی اس کو کرش کر کے اس کو بہت مزہ آتا تھا. مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی غداری کرتا تھا, کوئی بھی غلطی کرتا تھا, کوئی بھی جرم کرتا تھا, وہ اور بھی خوش ہو جاتا تھا, کیونکہ اس کو بہت مزہ آتا تھا. ٹیڑھے لوگوں کو سزا دینا اور غلط جگہوں کو سیدھا کرنا اس کو بہت پسند تھا. Among the borrowed notions by which his barbarism had become semi-fied was that of the public arena. Borrowed notions
وہ خیالات جو اس نے جو ہے لیٹن نیبر سے لیے تھے, جو اس نے رومن کلچر سے جو خیالات لیے تھے, بوروڈ لیے تھے, وہ آئیڈیاز, نوشنز, جس کی وجہ سے اس کی باربیرزم سیمیفائڈ ہو گئی تھی, ذرا بہتر ہو گئی تھی, عادی ہو گئی تھی. اور دیٹ آف دا پبلک ارینا, وہ کیا تھا کہ اس نے ایک پبلک ارینا بنایا تھا. پبلک آف کورس عوامی, ارینا کا مطلب ایک اسٹیڈیم سا ہوتا ہے جس میں درمیان میں جگہ ہوتی ہے اور ارد گرد جو ہے سیٹنگس ہوتی ہیں جس پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اس بادشاہ نے ایک پبلک ارینا بنایا تھا, اور یہ آئیڈیا جو ہے اس نے اپنے پرانے رومن کلچر سے لیا تھا. in which by exhibitions of manly and beastly valor, اس کے ارینا میں کیا ہوتا تھا, بادشاہ نے جو اسٹیڈیم بنایا تھا اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں لوگ دیکھ سکتے تھے, ایگزیبیشنز ہوتی تھی, مینلی اینڈ بیسٹلی ویلر, مینلی انسان کی اور بیسٹلی جانوروں کی بہادری کو لوگ دیکھ سکتے تھے. the minds of his subjects were refined in culture, اور اس کے ذریعے سے اس کے جو سبجیکٹس تھے ان کے دماغ جو ہے وہ ریفائنڈ ہوتے تھے, بہتر ہوتے تھے اور کلچرڈ ہوتے تھے, صحیح ہوتے تھے. But even here the exuberant and barbaric fancy asserted itself, لیکن چونکہ وہ فلی جو ہے سویلائز تو نہیں تھا, سیمی باربیرک تھا, اس میں باربیرزم بھی تھی, تو اس کی جو فل آف انرجی جو خیالات تھے اور اس کی جو باربیرزم تھے, یہاں پر بھی جو ہے انہوں نے اپنا آپ دکھایا. The arena of the king was built, بادشاہ کا ارینا بنایا گیا, not to give the people an opportunity of hearing the rhapsodies of dying gladiator. ریپسڈیز جو ہے ایپک پوئم ہوتی ہے, ایک بہت لارج گرینڈ پوئم ہوتی ہے جس میں کسی بندے کی تعریف کی جاتی ہے. ڈائنگ گلیڈیٹر, گلیڈیٹر وہ لوگ ہوتے تھے جو پرانے رومنس بھی جو ہے اس طرح کے ارینا بناتے تھے, اس کو کولوسیم کہتے تھے. گلیڈیٹر وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ اس کے لیے خاص طور پر اس کے لیے کولوسیم میں لڑنے کے لیے جو ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. وہ گلیڈیٹر جو ہے اس میں لڑتے تھے کولوسیم میں, پرانے زمانے میں رومن امپائرس میں وہ لڑتے تھے کولوسیم میں, اور پھر بہت بری طرح لڑائی ہوتی تھی, لوگ دیکھتے تھے, لوگ انجوائے کرتے تھے, اور ان میں سے ایک نہ ایک گلیڈیٹر جو تھا وہ مر جاتا تھا. ریپسڈیز کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑی ایپک پوئم جو ڈائنگ گلیڈیٹرس کے لیے جو ہے وہ لکھی جاتی تھی. یہاں پر جو پبلک ارینا تھا یہ لوگ اس لیے نہیں اس نے بنایا تھا کہ لوگ بیٹھ جائیں اور وہ جو ہے ان ڈائنگ گلیڈیٹرس کی تعریفیں سنیں, نہیں. nor to enable them to view the inevitable conclusion of a conflict between religious opinions and hungry jaws, اور نہ ہی وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ جو ہے یہ منظر دیکھتے کہ کس طرح جو ہے ہنگری جاز, لائن کے جاز جو تھے وہ کرسچنس کو کہا جاتے تھے. یہ دونوں جو ہے آپ کو جو ہے پرانے زمانے کی طرف لے جاتے ہیں. رومن امپائر میں جو ہے ایسا ہوتا تھا, انہوں نے کولوسیم بنائے ہوتے تھے, یا تو میں نے آپ کو بتایا گلیڈیٹرز ٹرین لوگ تھے جو آپس میں لڑتے تھے, وہ لوگ دیکھ کر انجوائے کرتے تھے اور اس کو بری طرح مارتے تھے اور پھر ان سے ایک مر جاتا تھا. یا جو ہے وہ کیا کرتے تھے, چونکہ وہ پیگن لوگ تھے, مطلب وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, کرسچینٹی پہ بلیو نہیں کرتے تھے, تو جو کرسچنز ہوتے تھے وہ ان کو پکڑ کر لاتے تھے اور ان کو لائنس کے سامنے ڈال دیتے تھے, اور وہ ظاہر ہے ان سے کیا لڑائی لڑتے, بہرحال لائنس جو تھے وہ ان کرسچنس کو کہا جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور لوگ دیکھتے تھے اور وہ انجوائے کرتے تھے. تو یہاں پر جو بادشاہ نے پبلک ارینا بنایا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ جو ہے ڈائنگ گلیڈیٹرز کے قصے سنیں, نہ ہی اس لیے بنایا تھا to view the inevitable conclusion کہ وہ رزلٹ دیکھے of a conflict between religious opinions and hungry jaws, اور نہ ہی اس لیے بنایا تھا کہ ایک لڑائی ہوتی religious opinions کے درمیان, مطلب اس کرسچنس کے درمیان, and hungry jaws اور لائنس کے jaws کے درمیان, اس لیے نہیں, but for purposes far better adapted to widen and develop the mental energies of the people. لیکن بادشاہ نے وہ ارینا اس مقصد کے لیے بنایا تھا جس سے جو ہے وہ کہتا تھا کہ اس سے اس کے لوگوں کی مینٹل انرجیز جو تھی وہ وسیع ہوتی تھی اور ڈیولپ ہوتی تھی. یہاں پر انہوں نے رومن کلچر پر جو ہے اس رائٹر نے فرینک اسٹاکٹن نے جو ہے اس پر طنز کیا ہے. ویسٹرن کلچر جو ہے رومن کلچر سے آیا ہے اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سویلائز لوگ تھے, لیکن یہاں پر دیکھیے انہوں نے کولوسیم کس لیے بنایا تھا, گلیڈیٹرز لڑتے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے, کرسچنس کو ہنگری لائنس کے سامنے ڈالا جاتا تھا اور لوگ انجوائے کرتے تھے. تو یہ اس نے اس پر بھی طنز کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے انفلوئنسز کی وجہ سے وہ سیمی باربیرک ہے, ورنہ وہ ہولی باربیرک ہو جاتا. تو جو اس کا انفلوئنس بھی اس لوگوں کا ہے جو کہ خود ہی بہت باربیرک تھے. دس واسٹ ایمفی تھیٹر ود اٹس سرکلنگ گیلریز اس مسٹیریس والس, اس نے جو ارینا بنایا تھا وہ کیسا تھا, وہ بہت بڑا تھا, وسیع. ایمفی تھیٹر بھی جو ہے اس طرح اسٹیڈیم کو کہتے ہیں جس میں سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے سیمی سرکولر ٹائپ اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے. بٹ ان سرکلنگ گیلریز, ارد گرد گیلریز ہوتی تھی. گیلریز کا مطلب اوپر کی جو ہے انہوں نے اوپر بھی جگہ بنائی جس میں لوگ بیٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے. اٹس مسٹیریس والس, پر اسرار انڈر گراؤنڈ کمرے تھے یہاں پر. اٹس انسین پیسیجز, اس کے راستے انسین تھے, لوگ نہیں جانتے تھے کہ اندر کس قسم کے راستے ہیں اس کے ارینا میں. واز این ایجنٹ آف پوئٹک جسٹس, اس کا جو ارینا تھا وہ پوئٹک جسٹس کا ایک بہت اچھا طریقہ تھا. پوئٹک جسٹس ان آئیڈیل جسٹس, ٹھیک ہے, ان وچ کرائم واز پنشڈ, اس کے ارینا میں
کرائم کو سزا دی جاتی تھی اور ورچو ریوارڈڈ، اور جو ہے جو نیکی تھی اس کو انعام دیا جاتا تھا، بائی دا ڈکریز آف این امپارشل انکرپٹیبل چانس. اور جو ہے وہ جو اس کی سزا ملتی تھی یا جو ریوارڈ ملتا تھا وہ ایک اتفاق کے ذریعے مل جاتا تھا، اور وہ جو چانس تھا وہ امپارشل تھا، وہ غیر جانبدار تھا اور انکرپٹیبل تھا. اس کو کوئی جو ہے نہیں کر سکتا تھا، کرپٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا تھا. عام طور پر اگر ایک جج کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ جج جو ہے یا پارشل ہو سکتا ہے، کسی ایک بندے کی سائڈ لے سکتا ہے، یا فار ایگزامپل وہ کرپٹیبل ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے لوگ برائب دے سکتے ہیں، رشوت دے سکتے ہیں، کرپٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو بادشاہ نے جو پبلک ارینا میں انتظام بنایا تھا وہ ایک اتفاق سے یا کسی کو سزا مل جاتی تھی اور یا کسی کو انعام مل جاتا تھا. اور ظاہری بات ہے جو اتفاق ہوتا تھا یہ امپارشل ہوتا تھا، کسی کی سائڈ نہیں لیتا تھا اور اس کو کوئی برائب بھی نہیں دے سکتا تھا. آگے آپ کو مزید کلیئر ہوگا. When a subject was accused of a crime of sufficient importance to entrust the king, public notice was given that on an appointed day the fate of the accused person would be decided in the king's arena. A structure which well deserved its name. کیا ہوتا تھا یہ پبلک ارینا کیوں بنایا گیا تھا؟ جب بھی جو ہے اس کی کوئی رعایا میں کوئی بندہ جو تھا اس پر الزام لگایا جاتا تھا ایک جرم کا، اور وہ جرم اگر وہ ایسا ہوتا تھا جس سے بادشاہ کو دلچسپی ہوتی تھی، تب جو ہے پبلک نوٹس دیا جاتا تھا، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اس خاص دن پر اس بندے کی قسمت کا فیصلہ ہوگا بادشاہ کے ارینا میں. For although its form and plan were borrowed from apart, its purpose emanated solely from the brain of this man. اور اگر جو ہے اس کی جو ارینا جو تھا اس کا سارا فارم اور پلان جو تھا وہ دور سے جو ہے بورو کیا گیا تھا، مطلب رومن کلچر سے جو ہے یہ سب کو ارینا کا آئیڈیا لیا گیا تھا، لیکن اٹس پرپس ایمینیٹڈ، اس کا جو پرپس تھا وہ نکلا تھا سولی فرام دا برین آف دس مین، صرف اور صرف اس شخص کے دماغ سے. اسٹرکچر سب کچھ اس نے جو ہے رومن اس سے لیا تھا، لیکن وہ الگ مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بادشاہ جس مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا وہ اس کے ذہن کا ہی آئیڈیا تھا. Who every barleycorn a king. barleycorn کا مطلب انچ ہے، مطلب 1/3 by inch ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ ہر طرح سے بادشاہ تھا، اس میں ساری باتیں بادشاہوں والی تھی. new tradition to which he owed more allegiance then pleased his fancy. بادشاہ اور کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، اس کی لائلٹی اس کی وفاداری صرف اور صرف اپنی فینسی سے تھی، وہ خود کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی، کسی اور کا نہیں سوچتا تھا. and who engrafted on every adopted form of human thought and action the rich growth of his barbaric idealism. اور اس کے ذہن میں جو بھی خیال آتا تھا اس میں ہر چیز پر جو ہے وہ اپنے باربیرک آئیڈیالزم کی سٹیمپ لگاتا تھا، اس کو جو ہے فکس کرتا تھا. ہر چیز جو وہ سوچتا تھا وہ اس کی اپنی آئیڈیالزم تھی، جو وہ سوچتا تھا وہ وہی کرتا تھا اور وہ باربیرک ہوتی تھی، اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں تھی. when all the people had assembled in the galleries. اچھا جب کسی شخص کو ایسا جرم کرتا تھا جس کو بادشاہ کو جس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو ارینا میں جو ہے بلاتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے. when all the people had assembled in the galleries، جب تمام لوگ اپنی گیلریز میں جگہوں پہ بیٹھ جاتے تھے. and the king surrounded by his court، اور بادشاہ بھی آ جاتا تھا، اس کا دربار بھی کے لوگ بھی سارے آ جاتے تھے. set high up on his throne of royal state، وہ اونچے جو ہے وہاں اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا تھا. on one side of the arena کی ایک سائڈ پر. he gave a signal، بادشاہ خود ایک سگنل دیتا تھا، اشارہ کرتا تھا. A door beneath him opened، بادشاہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا تھا، اس گیلری میں اس کے نیچے جو ایک دروازہ کھل جاتا تھا. and the accused subject stepped out into the amphitheater، اور وہ جو جس پر الزام لگایا جاتا تھا وہ ایمفی میں آ جاتا تھا. directly opposite him on the other side of the enclosed space. اچھا وہ بادشاہ کے نیچے سے جو ہے نکلا، بالکل اس کے سامنے بادشاہ کے اپوزٹ جو تھا دوسری سائڈ پر. ظاہر ہے وہ جگہ خالی تھی، پھر وہ بند ہو جاتی تھی. وہ 2 doors، وہ ہم نے جو ہے 2 دروازے تھے، exactly alike، بالکل ایک جیسے، and side by side، ایک دوسرے کے ساتھ. it was the duty and the privilege of the person on trial to walk directly to those doors and open one of them. اب یہ اس شخص کا فرض تھا جو مجرم تھا، جو کہ اس پر الزام لگایا گیا تھا، اور یہ اس کو ایک آنر دیا گیا تھا، یہ اس کو ایک عزت دی گئی تھی، اس کے ساتھ ایک چانس تھا. وہ آن ٹرائل جس کا مقدمہ ہو رہا تھا وہ ڈائریکٹلی جاتا تھا اور ان دونوں میں سے ایک دروازہ کھول دیتا تھا. he could open either door he pleased، جو اس کا دل کرتا تھا وہ دروازہ وہ کھول سکتا تھا. he was subject to no guidance or influence from that of the aforementioned impartial or incorruptible chance. یہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کہتے تھے کہ اس کو کوئی رہنمائی نہیں دیتا تھا، اس پر کوئی اس کو کوئی آواز نہیں دیتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایک چانس ہوتا تھا، جس کو پہلے ہم مینشن کر چکے ہیں، امپارشل انکرپٹیبل چانس. اس کے پاس ایک چانس ہے، اس کے پاس ایک موقع ہے، وہ کوئی بھی کھول سکتا ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے.
وہ کوئی بھی دروازہ کھول سکتا ہے. یہ سارا امپارشل ہے. دروازے جو ہے وہ کسی کی سائڈ نہیں لیتے اور نہ ہی آپ اس کو برائب کر سکتے ہو. اف ہی اوپن دا ون, اگر وہ ایک دروازہ کھولتا, دیر کیم آؤٹ آف اٹ اے ہنگری ٹائگر, تو اس سے ایک ہنگری ٹائگر نکلتا تھا, ایک بھوکا. دا فائر سیسٹ اینڈ دا موسٹ کرول, بہت زیادہ جو ہے غصے والا اور بہت ظالم. دیٹ کوڈ بی پروکیورڈ, جس کو بادشاہ جتنا ظالم حاصل کر سکتا تھا وہ کرتا تھا. وچ امیڈیٹلی اسپرنگ اپون ہم اینڈ ٹور ہم ٹو پیسز ایز اے پنشمنٹ فار ہز گلٹ, جو فوراً جو ہے اس پہ چھلانگ لگاتا تھا اور اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, اس کو کھا لیتا تھا کیونکہ اس کی جرم کی سزا ہوتی تھی. دا مومنٹ دیٹ دا کیس آف دا کرمنل واز تھس ڈیسائڈیڈ, اگر اس طرح اس کرمنل کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا تھا, ڈولفل آئرن بیلز ور کلینگڈ, تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے مارننگ آئرن بیلز جو تھی, اداسی والی ماتم والی جو ہے بیلز کی آوازیں آتی تھی, گھنٹیوں کی. گریٹ ویلز وینٹ اپ فرام دا ہارڈ مارنرز پوسٹڈ آن دا آؤٹر رم آف دا ارینا. بادشاہ کو اتنا زیادہ وہ ڈراماٹائزیشن پسند تھی, وہ اس کو اتنے جو ہے اپنے خیالات اس کے جو ہے وائلڈ تھے اور ہائی فلون تھے کہ اس نے جو ہے مارنرز رکھے ہوئے تھے, ماتم کرنے والے رکھے ہوئے تھے جو کرائے پر اس نے لیے ہوئے تھے. اس نے ارینا کی باہر کی طرف, آؤٹر ریم باہر کی دیوار کی طرف جو ہے وہ لوگ بٹائے ہوئے تھے. جیسے ہی جو ہے فار ایگزامپل ہنگری ٹائگر آتا تھا, اس کو کہتا تھا, تو وہ مارنر جو تھے وہ بڑی بڑی ماتم والی آوازیں نکال دیتے اور افسوس کرتے تھے. ان دا واسٹ آڈینس, اور جو آڈینس تھی بہت زیادہ وہ لوگ جمع ہوتے تھے, ود باؤڈ ہیڈس اینڈ ڈاؤن کاسٹ ہارٹس, جھکے ہوئے سروں کے ساتھ وہ سب دیکھتے تھے, مطلب وہ خفا ہوتے تھے. ڈاؤن کاسٹ ہارٹس, ان کے دل جو ہے وہ خفا ہوتے تھے. وینڈڈ سلولی دیئر ہوم ورڈ وے, جب وہ گھر جا رہے ہوتے تھے بہت آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اپنے راستوں پر چلتے تھے. مارننگ گریٹلی, اور بہت زیادہ افسوس کرتے تھے, ماتم کرتے تھے, دل میں خفا ہوتے تھے. دیٹ ون سو ینگ افیئر, کہ اگر وہ ایکیوزڈ پرسن جو اتنا ینگ تھا یا فیئر تھا, اتنا خوبصورت تھا, اور سو اولڈ اینڈ ریسپیکٹڈ, یا اگر وہ بوڑھا ہوتا تھا تب بھی وہ خفا ہوتے تھے کہ وہ اتنا بوڑھا تھا اور اتنا عزت دار تھا. شوڈ ہیو میرٹڈ سو ڈائر اے فیٹ, اس کی جو ہے اتنی سخت جو تھی اس کی قسمت کیوں تھی. ڈائر ٹیریبل, اتنی ٹیریبل جو ہے اس کو فیٹ کیوں جو ہے اس نے ڈیزرو کیا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا کنگ ارینا. میں نے آپ کو صرف ایک ڈور کے بارے میں بتایا ہے کہ جب وہ ایک ڈور کھولتا تھا مجرم, اس سے جو ہے ٹائگر نکلتا تھا, اس کو کھا لیا جاتا تھا. اب جو ہے دس از دا پارٹ فرسٹ آف دی اسٹوری. نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر وہ دوسرا دروازہ کھولے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا.